Reaction TV audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ویسے آڈیو وغیرہ بہت کم بناتا ہوں، اور یہ آڈیو میں ریئیکشن ٹی وی اردو کی جانب سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تو جیسے میرے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے میں کہاں کا ہوں، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، میں اعظم گڑھ یو پی کا ہوں۔ میرا نام محمد اکرم ہے، حافظ محمد اکرم۔ میں کافی روز سے ویڈیو اور آڈیو سنتے آ رہا ہوں۔ ابھی مصرا جی کا میں نے سنا، اور وہ منصور چاچا وغیرہ کا، اور صافیہ کا نام ہے، صافیہ خالہ کا، نرگس آپا کا، یہ لوگ کا آڈیو سنا میں۔ تو اور جیسے میرے بھائیوں، ایک چیز پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان جو ہے کمزور ہے، شیطان کمزور ہے، مگر کن کے اوپر شیطان کمزور ہے؟ وہ شیطان کس کے لیے کمزور ہے؟ جو صحیح معنوں میں اسلام والے، صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے شیطان نے بہکایا۔ میرا اشارہ کس طرف ہے سارے لوگ جانتے ہوں گے، شہباز چالباز کی طرف ہے۔ وہ ایک اس امت میں آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جو ان کے بہکاوے میں آئے، جو اس کے بہکاوے میں آئے، آج بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور پیسے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں شیخ تمنا سے، جو ہیرا گولڈ کی ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے دریافت کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ کب ملے گا۔ کیس کہاں پہ کیے ہیں وہاں پہ جا کے پوچھنا چاہیے، اور جس نے کہا تھا پیسہ دینے کے لیے کہ ہم اتنے دن میں پیسہ دلوا دیں گے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا پیسہ کہاں ہے۔ اب رہی سوال یہ کہ یہ تو جس طرح سے منصور چچا نے کہا کہ یہ شیطان ہے اور اس طرح سے ہم کو جال میں پھنسا کے رکھا، واقعی میں یہ جال میں پھنسا کے رکھا ہے، لیکن کن لوگوں کو پھنسا کے رکھا ہے؟ جو کمزور ہیں، جو ضعیف الایمان ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہے جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، جن کو شیخ نویرہ آپا پہ بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ایسے لوگ بہت کم جو ہے نا، ایسے لوگ بہت کم کی تعداد میں، یعنی کہ سمجھ لیں آپ، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو 1% ہے، تو انہی 1% کے ذریعے یہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے شیطان۔ تو ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اس کے شکنجے سے نکل جائیں، اس کے شکنجے سے نکل جائیں، اور اپنے لیے بھی خیر و بھلائی ہو جائے گی، ان کے لیے بھی خیر و بھلائی ہو جائے گی، اور دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلائی کا سبب بنیں گے، دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلائی کا باعث بنیں گے اگر یہ ابھی سے بھی اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ تو ختم ہونا ہی ہے، کیونکہ سچائی کی جیت ہو کے رہے گی۔ اور یہ شہباز خان یہ بول رہے تھے، کیا نام ہے، میں تو اس کا آڈیو سنتا ہے، آڈیو سنتا ہی نہیں، کیونکہ اس جیسا منحوس آواز، اس جیسا منحوس شکل آج تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اس لیے میں اس کی آواز جلدی سنتا ہی نہیں۔ سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی گندی چیز سن لیا ہوں، اس کی آواز صرف سنتا ہوں تو کس آواز کی۔ اور جیسے سعود بھائی نے بار بار یہ کہا، سعود بھائی جو ہمارے ہیں، سعود پونے صاحب، ٹویٹر سے، حالانکہ ٹویٹر سے میں بھی جڑا ہوں، بار بار یہ کہا کہ یہ جو ہے اسد الدین اویسی اس میں ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی کو ٹارگٹ اسی کو کرنا چاہیے، اس کو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر کمزور کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے کسی کی بھلائیاں کو، اگر کسی کی بھلائیوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، کسی کی بھلائیاں لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے لا لیتا ہے، اور کسی کی برائیوں کو لانا ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے سامنے والے لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیتا ہے۔ آج جیسے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم نے اس کو پریشان کر دیا،
شیخ نوہرا کو ذلیل کر دیا، شیخ نوہرا جو ہے بے عزت ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا مقام تو ان کا جو ہے ہی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں اور عزت اللہ نے ان کی بڑھا دی ہے، اور عزت اللہ نے ان کی بڑھا دی ہے. اور جو شہباز خان بولتا ہے ڈگری مانگتا ہے، ارے ابھی ہم تو گالی نہیں دیتے رے بھائی. گالی دینا اگر جائز ہوتا نا، تجھے میں اتنی گالی دیتا، اتنی گالی دیتا، قسم سے بولتا تیری آنے والی نسل گندی ہوتی. تجھے میں اتنی گالی دیتا، لیکن گالی دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو بولتا ہے کہ شیخ نوہرا کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی میڈل. تو پہلے اپنے انسان ہونے کی ڈگری پیش کر دے. تو پہلے اپنے انسان ہونے کی ڈگری پیش کر دے. اس سے لوگوں، اس کے ہی آدمی اس سے پوچھو، جن لوگوں نے ایف آئی آر کروایا، اس سے پوچھو کہ تو انسان بن جا اور ہمارے پیسے دلوا دے. تیرے اندر تو انسانیت کی بھی ڈگری نہیں. بہت ساری باتیں ہیں، کتنی باتیں کروں، بہت ساری باتیں ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں، میں انشاءاللہ اور دوبارہ پھر بھرتا ہوں. تو جیسے کہ سعود بھائی کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے اسد الدین اویسی ہے، تو یہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو گیا. ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ میں جو ہے آج کے 6-7 سال پہلے سوچتا تھا کہ ایک یہ ایسی پارٹی مسلمانوں کے لیے ابھری ہے جو مسلمانوں کی خیر خواہ ہے، اور یہ جو ہے میں بہت لائک کرتا تھا، بہت پسند کرتا تھا اس کو، اور سوچتا تھا بھائی کہ میں بھی اس میں شامل ہوں گا. لیکن جب سے اس کی حقیقت سامنے آئی ہے کہ یہ، بلکہ مسلمان تو چھوڑو، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ لوگ، یہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ کسی انسان کی بھی خیر، اگر یہ سوچتے کہ آج ان کے وجہ سے انہوں نے جو قدم اٹھایا، اچھا ٹھیک ہے، قدم اٹھایا، ٹھیک ہے، قدم اٹھا کے پیچھے بھی نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کو اور پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. ان کے لیے آخرت میں بھی نقصان ہے، اور دنیا تو ان کے لیے انشاءاللہ دنیا میں ان کو اللہ ذلیل کرے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو آج لوگوں کی جو ان کے لیے جو لوگوں کی عزت تھی، وہ زیادہ تر لوگوں کو، مطلب جو بہت کم ایسے لوگ ہیں، گنے چنے ہیں. ایک میں خود ہوں جو میری نظر میں عزت تھی، لیکن آج میں ان سے ذلیل کسی کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے، اور یہاں تک کہ غریب بیوائیں، بچے، ان کو تک پریشان کر دیا، صرف اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنی جھوٹی شان کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ انہیں ضرور ذلیل کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی. بد دعا، مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی. وہ انشاءاللہ ضرور اثر کرے گی، ضرور رنگ لائے گی، مگر اللہ نے اس کا وقت متعین کیا ہوتا ہے. اللہ نے اس کا وقت متعین کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم کو جو ہے یہی چاہیے کہ ہم اللہ سے صدق دل سے دعا مانگیں، اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں، اللہ پہ کامل یقین بھی رکھیں کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. اللہ شیخ نوہرا آپا کو ضرور وہاں سے نکالے گا، اور بلندیوں پہ فائز کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بلندیوں پہ فائز کرے گا، اور یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل. اتنا جھوٹا انسان، اتنا جھوٹا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے، اور لوگ کیسے اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، لوگ کیسے اس کی جھوٹی باتوں میں آ گئے. لوگوں کو سمجھ میں، لوگوں نے تحقیق نہیں کیا. ایک جو آدمی کو اتنا صرف سوچنا چاہیے کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اتنا خیر کا کام، اتنا جو ہے خیر کا کام کر رہی ہو، وہ لوگوں کے ساتھ برا کیسے کر سکتی. وہ انسان یا وہ عورت جو بھی ہے، مرد عورت جو بھی ہے، جو انسان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہو، وہ لوگوں کا حق کیسے مار سکتا ہے. لیکن بس وہی بتایا نا، ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان جو ہے کمزور ہے، مگر کن پر؟ جو صحیح مومن ہے. اس میں کچھ ڈھلمل یقین والے، یا تو ہاں، اور ایک بات اور یہ مجھے کہنا تھا کہ یا تو اس میں جو جن لوگوں نے ایف آئی آر کیا ہے، یا تو یہ عقل سے معذور ہیں. ٹھیک ہے، یا تو عقل سے معذور ہیں، یا تو یہ فیک ہیں. دو ہی چیز ہے.
عقل سے معذور اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو اس چیز کو سوچتے کہ ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو اس سے ہمارا کیا ہوگا، اس سے جو ہے ہم بھی اٹک جائیں گے اور سامنے والا بھی اٹک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر عقل ہوتی تو اس چیز کو سوچ پاتے ہیں۔ اور فیک اس یہ لگتا ہے کہ اگر فیک ہے تو وہ پھر کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ پھر کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور فیک زیادہ تر اس میں فیک ہے۔ اور اسی لیے جو ڈیلے ہو رہا ہے پیسے کے بارے میں، کہ شیخ نورہ آپا آ کے باہر آ کے اس کا پورا انکوائری کر کے جب کمپیوٹر کھلے گا، جب وہ جو ہے جو مطلب سیز ہے وہ سب مطلب کھلے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو اسی لیے وہ لوگ چاہتے ہیں بس ہم مطلب لے کے نکل جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ اور سارے لوگ ابھی جو حقیقت میں جو لوگ ہیں انویسٹر، ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنی کمپلین واپس لیں اور اللہ سے بھی توبہ کریں اور اس سے جا کے معافی مانگ لیں، شیخ نورہ آپا سے جا کے معافی مانگ لیں۔ وہ بہت بڑا دل ہے، ان کا بہت بڑا دل ہے، انشاءاللہ وہ معاف بھی کر دیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ بندی جو ہے ضرور معاف کر دے دی تم کو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں خراب مت ہونے دو، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ فیک انویسٹر ہیں تو اللہ تو ان کو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔